اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم زیڈ انفو زون کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو عالم اسلام کی 5 عظیم سلطنتوں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اسلامک سلطنتوں میں سے 5ویں نمبر پر صفوی سلطنت، چوتھے نمبر پر مغلیہ سلطنت، تیسرے نمبر پر خلافت اموی، دوسرے نمبر پر خلافت عباسیہ اور پہلے نمبر پر سلطنت عثمانیہ کا نام آتا ہے۔ صفوی سلطنت کے بارے میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے۔ صفوی سلطنت کا دور حکومت 1501 سے 1736 تک رہا۔ اصفہان اس کا دارالحکومت تھا۔ 20 ملین کے قریب اس کی آبادی تھی اور اس کا رقبہ 28,50,000 کلومیٹر پر محیط تھا۔ شاہ اسماعیل کے ذریعے 1501 میں قائم کیا گیا۔ صفوی خاندان ایران کے اہم ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے فارس پر مسلمانوں کی فتح کے بعد سے ایک عظیم ترین فارسی سلطنت پر حکومت کی۔ اصفہان میں پائے جانے والے محلات اپنے عیش و عشرت کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھے، جس کی بڑی وجہ ان کے شاہوں کی فنون لطیفہ اور مخطوطات سے لگن تھی۔ شیعہ اسلام ان کا سرکاری مذہب تھا۔ چوتھے نمبر پر مغل سلطنت کا نام آتا ہے، جس کا دور حکومت 1526 سے 1857 تک رہا۔ دہلی اس کا دارالحکومت تھا۔ 110 سے 150 ملین کے قریب اس کی آبادی تھی۔ 3.2 ملین کلومیٹر پر رقبہ اس کا محیط تھا۔ مغل تیمور کے گھر کی اولاد تھی۔ جب 1526 میں وسطی ایشیا کے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے پانی پت کی جنگ میں دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغل سلطنت قائم کی۔ سلطنت انتہائی خوشحال اور امیر تھی۔ مغلوں کے دور حکومت میں ہندوستان نے بہت زیادہ ثقافتی اور اقتصادی ترقی کا لطف اٹھایا اور لیڈر عام طور پر خطے کے مختلف مذاہب کے ساتھ روادار تھے۔ شاہ جہاں کے دور میں مغل اپنی طاقت کے عروج پر پہنچے۔ اسے عمارتوں اور فن تعمیر میں گہری دلچسپی تھی اور اس نے اپنی پیاری بیوی کے لیے تاج محل بھی بنوایا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ وہ ایک گہرا مذہبی شخص تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے پورا قرآن دوبارہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا۔ اس نے مرہٹوں کے خلاف جنگیں کی اور دکن کا علاقہ فتح کیا۔ اس کی موت کے بعد سلطنت رفتہ رفتہ زوال پذیر ہوئی۔ تیسرے نمبر پر خلافت اموی کا نام آتا ہے، جس نے 661 سے 750 تک حکومت کی۔ دمشق اس کا دارالحکومت تھا۔ 62 ملین کے قریب اس کی آبادی تھی اور 1,50,00,000 کلومیٹر پر اس کا رقبہ محیط تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کی مسلم سلطنت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اقتدار کی کشمکش میں پڑ گئی، لیکن بلاخر سلطنت کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت ترک کر دی اور اس طرح اموی خلافت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اس وقت تک تاریخ کی سب سے بڑی عرب مسلم ریاست قائم کی۔ 712 میں بربر جنرل طارق ابن زیاد نے خلافت کے لیے اسپین پر قبضہ کیا اور وہ اگلے 300 سال تک اسپین پر حکومت کرتے رہے۔ ان کی خلافت کو عباسیوں نے غزب کی جنگ میں شکست کے بعد ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پر خلافت عباسیہ آتی ہے، جو 750 سے 1258 تک رہی۔ بغداد اس کا دارالحکومت تھا اور اس کی آبادی تقریباً 50 ملین کے قریب تھی اور اس کا رقبہ تقریباً 10 ملین کلومیٹر پر محیط تھا۔ عباسی 4 اسلامی خلافتوں میں سے تیسرے تھے۔ کبھی کبھی عباسی اور اموی خلافت کو اجتماعی طور پر عرب مسلم سلطنت کہا جاتا ہے، لیکن وہ 2 مختلف خاندان تھے۔ عباس کے دور کو سائنس، ادب، طب اور فلسفہ میں ترقی کی وجہ سے اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ خلافت کو بالآخر ختم کر دیا گیا جب ہلاکو خان کے ماتحت منگولوں نے 1258 میں بغداد پر قبضہ کر کے اسے برطرف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دجلہ اور فرات کے پانی بغداد کے وسیع کتب خانوں کی ان گنت قیمتی کتابوں کی سیاہی سے کئی دن تک سیاہ ہوتے رہے اور جو دریاؤں میں بہہ گئے اور منگول حملے کے وقت ذبح ہونے والے علماء کے خون سے سرخ ہو گئے۔ اور اب پہلے نمبر پر نام آتا ہے سلطنت عثمانیہ کا، جس نے 1299 سے 1922 تک حکومت کی۔ استنبول اس کا دارالحکومت تھا۔ 35 ملین کے قریب اس کی آبادی تھی۔ 5.2 ملین کلومیٹر پر اس کا رقبہ محیط تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو بلا شبہ اب تک کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 700 سال تک دنیا کے چہرے پر قائم رہی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل حکمرانی والی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ پہلے عثمانی ترک فوجی تھے جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ وہ منگولوں سے بچنے کے لیے دوسرے ترکوں کے ساتھ اناطولیہ آئے تھے۔ 1200 کے اواخر میں
عثمان نامی ایک غازی لیڈر کو بازنطینیوں سے لڑنے میں بڑی کامیابی ملی۔ اس کے قبیلے کے افراد عثمانیوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ کئی دہائیوں کے دوران عثمانیوں نے اناطولیہ کے بڑے حصے قبضہ کر لیا اور یورپ میں چلے گئے۔ انہوں نے 1396 میں نیکوپولس کی جنگ میں صلیبی افواج کو شکست دی۔ اس کے بعد 1402 میں عثمانی سلطنت کو ایک عارضی بحران کا سامنا کرنا پڑا جب تیمور نے انقرہ کی جنگ میں اقتدار سنبھالا۔ تاہم سلطنت بحال ہو گئی اور مراد ایک اور دور شروع ہوا۔ 1444 میں مراد کی فوج نے ورنا کی جنگ میں آخری صلیبیوں کو شکست دی۔ 1453 میں مراد کے جانشین سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ اسے استنبول کا نام دے کر دارالحکومت بنا دیا گیا۔ سلطان سلیم اول نے کالدران کی جنگ میں صفوی فارس کے شاہ اسماعیل کو شکست دے کر سلطنت کی مشرقی اور جنوبی سرحدوں کو ڈرامائی طور پر وسیع کیا۔ سلیم اول نے مصر کو عثمانی حکومت قائم کی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بن گئی۔